و اصحابک یا خاتم النبیین۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بڑا واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے اور اسلام کی فتح ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، انہیں ناگوار گزرے گی۔ تو دین اسلام کا غلبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور یہ غلبہ بہت عرصہ تک لوگوں نے دیکھا بھی، اور تاریخ آج تک اس کو یاد کرتی ہے اور تاریخ اس کو دہراتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مسلمانوں پر بڑے بڑے سنہرے دور آئے اور ایسے خوبصورت دور آئے کہ اللہ کے فضل سے عرب کی سرزمین اور اطراف و اکناف کے اندر ایسے ٹائم بھی تھے کہ اکیلی عورت سفر کر کے بیت اللہ چلی جاتی تھی، راستے میں کسی ڈاکو کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، اور صدقہ اور خیرات لے کر لوگ نکلتے تھے، مگر زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ بھی، ایسے ایسے دور بھی اسلام نے دیکھے، اور ایسے ایسے وقت کے بادشاہ بھی آئے کہ جن بادشاہوں نے اسلام کا بول بالا کیا اور جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، پھر اللہ پاک نے انہیں ایسا رنگ لگایا کہ زمانے گزر گئے، آج بھی ان کا چرچا عوام کی زبانوں پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ جو نہ صحابہ تھے، نہ وہ صحابہ کی ڈائریکٹ اولاد تھے، بلکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقوں کے مطابق، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں بتایا تھا اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی، تو اسلام نے ہرا بھرا دور بھی ہمیں دکھایا۔ لیکن جب امت مسلمہ کے حکمران اسلام کو چھوڑ کر اغیار کی جھولی میں جا بیٹھے اور انہوں نے قرآن کے بجائے ایسے لوگوں سے رہنمائیاں لینی شروع کر دیں کہ جو خود دین اور اسلام کے باغی تھے، تو پھر یہ ٹائم ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام ایک ایسی سنہری چیز ہے اور اسلام ایک ایسی روشن چیز ہے کہ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بلندیاں اور ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ بظاہر ہمیں دیکھنے میں بس اوقات لگتا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کر کے شاید ہم نیچے نہ گر جائیں، لیکن اسلام نہ خود نیچے گرتا ہے نہ اپنے ماننے والوں کو نیچے گرنے دیتا ہے۔ اسلام خود بھی عزت والا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی عزت سے بہرہور فرما دیتا ہے۔ اور دنیا کا مال اکٹھا کرنا، دنیا کی جاہ و حشمت کو اکٹھا کرنا، یہ ایک طرف اسلام پر عمل، ایک طرف بڑی خوبصورت بات جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ مالک بن دینار بہت بڑا زاہد ہے، زہد و تقوی اس کے پاس ہے اور یہ دنیا کا مال اکٹھا نہیں کرتا۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگ میرے بارے کہتے ہیں کہ مالک بن دینار بہت بڑا زاہد ہے، حالانکہ میرے پاس تو دنیاوی دولت ہے ہی نہیں، تو میں نے زاہد کیسے ہونا ہے؟ تو کہا جی پھر زاہد کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا الزَّاهِدُ عمر بن عبد العزیز، سب سے بڑا جو زاہد کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا دوڑ دوڑ کے آئی لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا آئے اور وہ دنیا کو ٹھکرا دے۔ زاہد وہ نہیں، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا آئے ہی نہ، جس کے پاس آئی دنیا اس نے ٹھکرا دی، وہ زاہد کہلاتا ہے۔ جس کے پاس مال آیا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ زاہد کہلاتا ہے۔ جس کے پاس دنیا کا مال جمع ہوا اور اس نے اس دنیا کے مال کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لیا،
اس دنیا کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دین اسلام کے لیے خرچ کیا، مذہب حق کے لیے خرچ کیا، وہ زاہد کہلاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ ان کے پاس دنیا اپنا منہ کھول کے آتی تھی، مگر آپ نے اس کو ٹھکرا دیا اور بتا دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس دنیا آ بھی جائے تو ہم پھر بھی دنیا کو ٹھکرا کر دین مصطفیٰ کو ہی ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ایسا بندہ زاہد کہلاتا ہے کہ جس کے پاس دنیا آئے بھی اور اسے وہ چھوڑ دے۔ بادشاہی میں فقیری کرنا، بادشاہ ہو بندہ اور دل اس کا فقیر ہو جائے، دنیا اس کے پاس منہ کھول کھول کے آئے اور دل اس کا جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگا ہے، اور جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں لوٹا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں دیے جا رہا ہے، یقیناً ایسا بندہ اصل زاہد ہے۔ دنیا نہ آئے اور بندے کے ذہن میں دنیا کا خیال بھی نہ آئے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بندہ زاہد ہے، لیکن اصل زاہد وہ کہلائے گا کہ جس کے پاس دنیا کا مال آئے لیکن اس کو ترجیح نہ دے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ ہر ٹائم لگا رہے اور اس کی کوشش رہے۔